آج کے سبق میں ایک حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے۔ کون کون سے اوقات ہیں اور کون کون سی نماز اس میں نہیں پڑھی جا سکتی؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او نقبر فیہن موتانا۔ 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، اور ان 3 اوقات میں اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ساتھ بتاتا چلوں، یہ جو 3 اوقات آ رہے ہیں جس کے اندر نماز پڑھنا بھی منع ہے، اور آگے حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں کہ مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے منع کیا ہے، اس سے مراد دفن کرنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے نماز جنازہ پڑھنا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ان 3 اوقات میں حضور نے یہ فرض نماز جو ہوتی ہے یہ پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، اور جو نماز جنازہ ہوتی ہے یہ پڑھنے سے بھی حضور نے منع کیا ہے۔ ان 3 اوقات کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کون کون سے اوقات ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے فرمایا کہ حین تطلع الشمس بازغۃ۔ نمبر 1، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ مکمل طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت کوئی بندہ جو ہے نا فرض نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے، نماز جنازہ پڑھے، سجدہ شکر کرے یا سجدہ تلاوت کرے، یہ تمام کی تمام، حتیٰ کہ نماز قضا اگر وہ بھی اس کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں جس وقت عین سورج طلوع ہو رہا ہے جی، اس وقت یہ تمام کی تمام نمازیں مکروہ ہیں جی، نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کی وجہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا۔ تو پہلا وقت ہو گیا سورج طلوع ہونے کا وقت جی۔ نمبر 2، وحین یقوم قائم الظہیرۃ، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ جس وقت سورج عین دوپہر کے اوپر ہوتا ہے، زوال کا وقت جو ہوتا ہے، زوال کا جی، عین سورج اوپر آ جاتا ہے جی، اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا منع ہے جی۔ اس وقت کے اندر بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حتیٰ تمیل الشمس، حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے جی، یعنی ظہر کا وقت داخل ہو جائے۔ نمبر 3، وحین تضیف الشمس للغروب، تیسرا وقت جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ ہے سورج جب غروب ہو رہا ہو جی۔ سورج غروب ہونے کے وقت نماز ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ تغرب، یہاں تک کہ وہ سورج پورا غروب ہو جائے۔ جب تک غروب نہیں ہوا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور روایت ہے تو وہ بھی اسی طرح طویل روایت، لیکن اس میں بھی ساری 3 یہی چیزیں بیان کی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 اوقات کے اندر نماز نہیں پڑھا کرو، وہی 3 اوقات بتائے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے، سورج کے عین دوپہر پر ہونے کا وقت، زوال کا وقت، اور سورج ڈوبنے کا وقت جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، ان 3 اوقات میں نماز پڑھنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ حضور نے فرمایا کہ سورج طلوع اور غروب جب ہوتا ہے نا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرَنَيِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ شیطان ہے نا، شیطان، اس کے 2 سینگ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا یا جب ڈوب رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان بالکل سورج کے سامنے جا کے نا یوں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اس کا سینگ سورج کے ادھر ہو جاتا ہے، ایک ادھر ہو جاتا ہے۔ ان 2 اوقات میں نا یہ جو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا، سورج طلوع ہونے کے وقت بھی عبادت کرتے ہیں، ڈوبنے کے وقت بھی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں نا، سجدہ کرتے ہیں، وہ کر تو سورج کو رہے ہوتے ہیں، شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سجدہ اس شیطان کو ہو جاتا ہے۔ شیطان الگ خوش ہوتا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کا سجدہ بھی سورج کو ہو
تو بھی شرک ہے، شیطان کو ہو جائے تو بھی شرک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں سرے سے فرض نماز اللہ کے لیے بھی ادا کرنی ہو تو نہیں پڑھا کرو، تاکہ تمہاری مشابہت نہ ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ جو سورج کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سورج کے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جی۔ تو بہرحال جی آج کا ہمارا سبق یہ ہوا، نماز جتنی بھی اہمیت والی ہے، جتنا بھی فضیلت والی ہے، لیکن چند اوقات ایسے ہیں جس کے اندر حضور نے منع فرما دیا نماز نہیں پڑھنی۔ نماز پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس وقت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا ثواب نہیں ملے گا، اس کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ عبادت اچھی ہے کر لو، یہ اچھا کام ہے کر لو، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا جی، حضور نے بھی یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضور نے کیا ہے، کرنا ہے، جس وقت حضور نے کیا ہے ہم نے کرنا ہے۔ اگر اس وقت کو چھوڑ کر اور کسی وقت میں ہم اپنی طرف سے کریں گے تو یہ ثواب کی بجائے گناہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں نماز کے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو وقت کے اوپر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔